قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء يا ربي قد نلت منى. ہمارے محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو عوامی تجوید کورس میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اجمالی عنوانات. آج کے سبق میں ہم دو فائدے، وقف بالروم کی تعریف، را کی تفخیم اور ترکیب کے قاعدے اور امالہ کی تعریف، یہ آج کے سبق کے اجمالی عنوانات ہیں. اب چلتے ہیں تفصیل کی طرف. فائدہ نمبر 1، را زبر اور پیش کی وجہ سے موٹی ہوتی ہے، زیر کی وجہ سے باریک ہوتی ہے. یہ ایک اصولی قاعدہ ہے، یعنی جب بھی را موٹی ہوگی یا تو زبر کی وجہ سے ہوگی یا پیش کی وجہ سے ہوگی. یہ اب آگے آپ پڑھ لیں گے. یا زبر چاہے اس را کے اوپر ہو، چاہے را ساکن اس سے پہلے زبر ہو، چاہے را ساکن اس سے پہلے والا حرف ساکن اس سے پہلے زبر پیش ہو. تو خلاصہ یہ ہے کہ را ہمیشہ زبر یا پیش کی وجہ سے موٹی ہوتی ہے، زیر کی وجہ سے باریک ہوتی ہے. فائدہ نمبر 2، را مشدد یہ ایک را کے حکم میں ہے، دو را نہیں. اس لیے را مشدد موٹا اور باریک ہونے میں اپنی حرکت کے اعتبار سے موٹی باریک ہوئے گی. جیسے من شر، اب شر را مشدد ہے، تو اب را مشدد چونکہ ایک را ہوتی ہے تو اس را کے نیچے زیر ہے، اس کو باریک کریں گے. اس طرح نہیں پڑھیں گے کہ بھئی را مشدد دو را کی جگہ ہوتی ہے اس لیے پہلا را ساکن ہے. جب پہلا را ساکن ہے تو اس سے پہلے والے حرف کی وجہ سے زبر ہے تو ہم اس را کو موٹا کریں گے. دوسری را کے نیچے زیر ہے، ہم باریک کریں گے. تو پڑھیں گے من شر، نہیں، چونکہ را مشدد ایک ہی را ہوتی ہے اس لیے من شر یہ اس طرح پڑھی جائے گی. یہ عموماً غلطی پائی جاتی ہے، اس لیے اس غلطی کی اصلاح کے لیے فائدے کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی. وقف بالروم کی تعریف. وقف بالروم کے احکام اور وقف بالروم کا معنی، تعریف، تفصیل تو آگے وقف کے باب میں آئے گی. ادھر صرف اتنی سی بات سمجھیں. وقف بالروم کہتے ہیں حرکت کا تہائی حصہ یعنی تیسرا حصہ پڑھنا. آسانی کے طور پر یوں کہا جاتا ہے کہ وقف بالروم کرتے وقت حرکت کو آہستہ پڑھنا، یعنی اگر زیر ہے تو اس کو آہستہ پڑھنا، پیش ہے تو اس کو آہستہ پڑھنا. اسے وقف بالروم کہتے ہیں. تو اب جب وقف بالروم پیش میں کریں گے تو را کو موٹی پڑھیں گے، زیر میں کریں گے تو را کو باریک کریں گے. اس لیے کہ را ساکن نہیں ہوتی بلکہ را متحرک ہوتی ہے. اپنی حرکت کی وجہ سے را موٹی اور باریک ہوئے گی. صفات عارضہ کے حروف میں سے تیسرا حرف را. را کی دو صفات ہیں، تفخیم اور ترقیق. اور را کے موٹا کرنے کے کل 12 قاعدے ہیں، باریک کرنے کے کل 7 قاعدے ہیں. ہم نے آسانی کے لیے اختصار کے طور پر را کو موٹا کرنے کے کل 7 قاعدے ذکر کیے ہیں اور باریک کرنے کے کل 5 قاعدے ذکر کیے ہیں. اب آپ کے سامنے ہم را کے موٹے کرنے کے قاعدے ذکر کرتے ہیں. قاعدہ نمبر 1، را مشدد یا غیر مشدد پر زبر یا پیش ہو تو را موٹی ہوگی. یعنی را مشدد کہ جس را کے اوپر تشدید ہو، اس را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو. اسی طرح را غیر مشدد یعنی جس را کے اوپر تشدید نہیں ہے، اس را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو. چاروں صورتوں میں را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. ہر ایک کی مثال، را کے اوپر تشدید ہو، زبر ہو، جیسے الرحمن. را کے اوپر تشدید ہو، پیش ہو، جیسے مرو. را کے اوپر تشدید نہ ہو، زبر ہو، جیسے ربک. را کے اوپر تشدید نہ ہو، پیش ہو، جیسے ربما. یہ کل 4 صورتیں بنتی ہیں، لیکن آسانی کی خاطر ہم نے ایک صورت بنائی ہے تاکہ سبق مختصر سے مختصر ہو سکے. را کو موٹا کرنے کا دوسرا قاعدہ،
را ساکن ہو ما قبل زبر یا پیش ہو تو تب بھی را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے ارسل یرزقون۔ قاعدہ نمبر 3، را ساکن اور اس سے پہلا والا حرف بھی ساکن اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو بھی را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے قدر بکم العسر۔ یہ جو تیسری صورت ہے یہ عموماً حالت وقف میں پائی جاتی ہے۔ قاعدہ نمبر 4، را ساکن ما قبل زیر دوسرے کلمے میں ہو تو بھی را موٹی ہوگی، جیسے رب ارجعون۔ یہاں پر رب الگ لفظ ہے، ارجعون الگ لفظ ہے، تو را جس کلمے کے شروع میں ہے اس سے پہلے والے کلمے کے آخر میں زیر پائی جا رہی ہے، اس وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ قاعدہ نمبر 5، را ساکن ما قبل زیر عارضی ہو تو بھی را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے ارجع را ساکن ہے، ما قبل حمزہ کا نیچے جو زیر ہے وہ عارضی ہے، اگر درمیان میں آئے تو یہ زیر ختم ہو جائے گی۔ را ساکن ما قبل زیر عارضی ہونے کی وجہ سے را کو موٹا پڑھا جا رہا ہے۔ قاعدہ نمبر 6، را ساکن را سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، را کے بعد موٹے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو بھی را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اس قاعدے کی پورے قرآن مجید میں صرف 4 مثال ہیں: فرقۃ، قرقاس، مرصادا، لبالمرصاد۔ قاعدہ نمبر 7، وہ را جس را کے اوپر پیش ہے اگر اس را کے اوپر وقف بالروم کریں تو اس را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے منتصر۔ اب را کے اوپر پیش ہے، اس پر وقف بالروم کرنا ہے تو اس کو پڑھیں گے منتصر، یعنی حرکت کا تہائی حصہ بالکل آہستہ آواز سے ادا کریں گے، لیکن پڑھیں گے متحرک، اس لیے را موٹی پڑھی جائے گی۔ را کو باریک کرنے کے قاعدے۔ را کو باریک کرنے کے کل 7 قاعدے ہیں، اختصار کے طور پر ہم نے 5 ذکر کیے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، را مشدد یا غیر مشدد کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی، جیسے رجال، الرجال، یعنی را کے اوپر تشدید ہو، را کے نیچے زیر ہو، را کے اوپر تشدید نہ ہو، را کے نیچے زیر ہو، دونوں صورتوں میں را کو باریک پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 2، را ساکن ما قبل زیر، یعنی را ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، یا را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف یا ساکنہ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں را کو باریک پڑھیں گے۔ را ساکن ما قبل زیر کی مثال شرعہ، را ساکن ما قبل یا ساکنہ کی مثال خیر، قدیر، بصیر۔ قاعدہ نمبر 3، را ساکن اس سے پہلا والا حرف بھی ساکن اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک کر کے پڑھیں گے، جیسے حجر، یہ صورت بھی وقف میں پائی جاتی ہے۔ قاعدہ نمبر 4، وہ زیر والی را جس پر وقف بالروم کیا جائے تو بھی را کو باریک کر کے پڑھیں گے، جیسے والفجر، را ساکن، را کے نیچے زیر ہے، را سے پہلا والا حرف ساکن ہے، اب را کے اوپر ہم نے وقف بالروم کیا تو را کو باریک کر کے پڑھیں گے، جیسے والفجر، یعنی حرکت کا تیسرا حصہ پڑھنا ہوتا ہے۔ قاعدہ نمبر 5، امالہ والی را اس کو بھی باریک کر کے پڑھتے ہیں، اور پورے قرآن مجید میں امالہ والی را کی ایک ہی مثال ہے بسم اللہ مجریہا، اس را کو بھی باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ امالہ کسے کہتے ہیں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ امالہ کا معنی ہے جھکانا، مطلب یہ کہ الف کو یا کی طرف جھکا کر پڑھنا، اور جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اس امالہ کی پورے قرآن مجید میں ایک ہی مثال ہے، جیسے مجریہا۔ اب یہاں پر ہم الف کو، مجراہا تھا، الف کو یا کی طرف جھکا کر پڑھ رہے ہیں تو مجریہا کر کے پڑھا جائے گا۔ یہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔